میرے بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کافی کچھ کہہ دیا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ پچھلے 2 سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری آوازوں کے ساتھ میڈیا کی آواز کو بھی مزل کیا گیا ہے، اور میڈیا بھی شاید وہ سب کچھ نہیں لکھ سکا، وہ سب کچھ نہیں بول سکا جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہوں گے یا لکھنا چاہتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک میں اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اداروں کو کس طریقے سے ڈسفنکشنل کیا گیا ہے، اداروں کی کیسے تذلیل کی گئی ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کی عوام کی کیسے تذلیل کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ 2-1 سال کا جو ایک نیریٹو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے گرایا ہے اس کے بعد سے ریاست کا جو جبر، جو ظلم اور جو فسطائیت پی ٹی آئی کے اوپر نازل ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اس کا کوئی پیدل ملتا ہے۔ مجھے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں آتی، کوئی ایسا ظلم یاد نہیں آتا جو کہ روا نہیں رکھا گیا پی ٹی آئی کے اوپر۔ ہمارے لوگوں کو انہوں نے خاص کر 9 مئی کے بعد جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے علاوہ وہ ہے کچھ نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ہماری ریکویسٹ کے باوجود، ہماری سبمیشن کے باوجود کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری انکوائری کرے اور اس کے بعد مجرمین کا جو ہے وہ تعین کیا جائے اور پھر سزائیں دی جائیں، یہ شخص واحد جو ہے وہ بیٹھا ہوا جہاں بھی جس گھروندے میں بیٹھا ہوا ہے، جس اسموک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جس شیڈو کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جو میں کہوں گا وہی حقیقت ہے، اور باقی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہیں گے وہ کوئی میننگ نہیں رکھتا۔ تو جمہوریت کی اسموک اسکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے، اور یہ 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو قبول کر لیں، لیکن پاکستان کے عوام نے ہر اس قدم کے اوپر جب کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی تھی، انہوں نے اپنی لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے بتایا ہے کہ ہم یہ شخص واحد کی حکومت، شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کرتے، ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں جمہوریت لے کے رہیں گے۔ آپ 8 فروری کو جب عوام کو موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے حکمران چنیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کس پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تھا۔ 2/3 میجارٹی انہوں نے پی ٹی آئی کو کی تھی، اور یہ اس کے باوجود کہ اس وقت ایسی حکومت جو ہے جو الیکشن کروا رہی تھی، جس کو سو کالڈ کیئر ٹیکر حکومت کہا جاتا تھا، وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و جبر کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اسی کے ذریعے، اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر وہ تمام ظلم و جبر وہ کیا جاتا رہا تھا۔ اس کے باوجود عوام نے اپنا جو حق ووٹ تھا وہ ادا کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارا ووٹ چھینا گیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں سے فورس کیا گیا کہ وہ پولیٹیکل لائلٹیز کو بدلیں، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا، وینڈلائز کیا گیا، عورتوں کی عزت جو ہے اس کی تذلیل کی گئی، گھروں کی چار دیواری کی تذلیل کی گئی۔ کوئی وہ ظلم نہیں تھا جو کہ روا نہیں رکھا گیا۔ اس کے باوجود جو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی پارٹی کو ختم کرنا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے۔ اس میں میں تمام لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کروں گا، خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہ صرف کہ اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقتور بھی بنایا۔ یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے، پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے، پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جذبے کو، ان کی کمٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے، کمزور نہیں کر سکے، اور انہوں نے 8 فروری کو اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنایا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پھر شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ جو تھی، ڈکٹاٹ تھی، وہ مانے ہوئی، اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ پاکستان کے باقی اور ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے وہ فیصلے جو ہیں منوائے جو کہ شخص واحد کرنا چاہتا تھا۔ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن یہ انہوں نے صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ہر وہ طریقہ روا رکھا ہے جس سے پاکستان کمزور ہو، جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی شائننگ پرنسپلز جو ہے اس کے مطابق آگے نہ بڑھ سکے۔ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے۔ میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔
کس قانون کے تحت ہوا ہے, کس آئین کے تحت ہوا ہے, کون ہے کروانے والا؟ کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت پہ بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کی عوام نے دی ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے, قانون بتایا جائے اور وجہ بتائی جائے ہمیں. آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں, 3 دن پہلے 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا. اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ میرا, وہاں سے میں باہر نکلا ہوں, میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا, تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے. اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا, 3 تھے یا 4 تھے. یہ آئے ہیں, انہوں نے بہت اگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا, مجھے پکڑا ہے, مجھے مکے مارے ہیں, اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار. میں کسی طریقے سے گاڑی میں, میرے پاس ریموٹ تھا, میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں. اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں. تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے, مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے, دھمکیاں دے رہے تھے. اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں, اور جو کچھ ہوا ہے وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے. اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے, آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن, آج ہم نے تلاش کیا. سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی. دے وینٹ فار مائی جیگولر. ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے, گلا کاٹے. وہ اس وقت میں, اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا. جب یہ اٹیک لگا مجھے, اس میں ڈک کر گیا, اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا, اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا. تو جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی. لیکن میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا. یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے, لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک, اس ریاست کی روح کے اوپر, اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر, وہ ایسے زخم ہے, وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے. 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے. وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے, اس کی پارٹی کو, عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی, اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن, لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا. بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں, جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے وہ لوگ, وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں, اور وہ انہوں نے اس کی, ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے. لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں, میں اس ملک کا مالک ہوں, میری ڈکٹاٹ چلے گی, کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بعد. کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے, میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے, یقین جانیے میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا. یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے, اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے. ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے, وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں, وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی, تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ, فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں, میری ان سے یہ کہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں, آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, آپ سے کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں, اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے, فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں.
اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں, عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. FIR کے وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماری ہے, جہاں چاہتے ہیں ہمارے, مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سرنگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا, کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں, ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے, اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹری میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا, وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.